السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑی سی طبیعت ناساز چل رہی ہے، اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے میرا ویڈیو، تھوڑی بزی بھی چل رہی ہوں میں، اور امید کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ اور میں آج آپ کے نزدیک حاضر ہوئی ہوں، ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک چھوٹا سا میرے لیے مطلب سب کے لیے ایک پیغام ہے جس کا سننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اور جو میرے چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ابھی شاید کل پرسوں کی بات ہے، مجھے دن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کل یا پرسوں یہاں پر دلی میں ایک بہت 700 سال پرانی کوئی درگاہ اور مسجد تھی، اس میں مدرسہ بھی تھا، تو ان لوگوں نے اس کو ڈیمولش کر دیا، مطلب توڑ دیا ہے پوری طریقے سے۔ صبح 4 بجے سے وہ بلڈوزر وہاں چل رہا تھا، اور یہ بلڈوزر اسی طریقے سے چلتا رہے گا آنے والے وقت میں، اگر ہم سب نے اس پہ اسٹیپ نہیں لیا، اس پر ہم نے اپنی کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھیے، آج یہ لوگ ایک چیز کر رہے ہیں، یہ بلڈوزر کب آپ کے اوپر چل جائے گا یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان لوگوں کا فل یہی ٹارگیٹ ہے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کو پوری طریقے سے یہاں سے ختم کر دیں اور ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ان لوگوں کو نہ تو ہندو کہوں گی، نہ مسلمان، نہ کسی اور کمیونٹی کے یہ لوگ ہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر بندوق کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، اور جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسے اور تھوڑے سے اپنی زندگی کے سکون خوشیوں کے لیے ان سب چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہے، وہ جو یہ آگ دوسروں کے گھر میں لگا رہے ہیں، کب اس میں ان کا بھی گھر جل جائے گا یہ نہیں سمجھ سکتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اور ادھر فلسطین کے ادھر سائڈ کے کتنے برے حالات ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے قریب میری ٹیچر ہیں ابھی تسنیم میم، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو حالات آج وہاں کے ہیں نا مبشرہ، اگر ہم نے ان کے لیے صرف دعا بھی نہیں کری، دعا کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کوئی ایک وظیفہ یا 2 نفل نماز پڑھ کے آپ ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ وہ اچھے والے مسلمان ہیں جسے اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کسی کے درد کو دیکھ کے درد محسوس نہیں کرتے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ وہ درد، وہ تکلیف جو وہ لوگ جھیل رہے ہیں، ان کے بچے، فیملی جھیل رہی ہے، وہ چیز اگر ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے تو کیا ہم اسی سکون و خوشی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ نہیں جی سکتے۔ تو ان کے درد کو محسوس کریے، اور یہ جو آج یہاں ہو رہا ہے نا، یہ وہ چیزیں جو کل ہمارے ساتھ ہونے والی، جو آج غزہ فلسطین میں چل رہی ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، اور یا جبارو یا قہارو اسے پڑھیے کم سے کم 300 یا 500 ٹائمز پڑھ کر، اور اسے ایک درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظالم لوگ ہمارے اوپر تو نے مقرر کرے ہیں، کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہمارے گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دیے ہیں۔ اس میں نہ تو بادشاہ کی غلطی ہے نہ اس کے ظلم کی، یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم اس سب چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں جو آج ہمارے حالات ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اندر جھانکیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج اپنی زندگی کی چیزوں کے لیے، اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہم دوسروں کو تکلیفیں اتنی ایزیلی دے دیتے ہیں۔ کل وہ چیز ہمارے آگے کڑی ہوگی تو ہم کیا اس چیز کو جھیل پائیں گے؟ تو آپ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو پڑھیے، اور اس کو پڑھ کے ایک درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے ظلم کو تو ختم فرما، اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، جس کی وجہ سے یہ زندگی میں، کیونکہ جتنا یہ درد و تکلیفیں ہم لوگ جھیلتے ہیں نا، یہ صرف اللہ کی آزمائش نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اپنے خود کے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو چلے گئے لوگ ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کرا ہوا گناہ آنے والی 7 نسلوں تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی معافی نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے اپنے پچھلے لوگوں کے گناہوں کی بھی اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ کریں۔ اگر کوئی بڑا گناہ صادر ہو جائے تو اللہ سے اس سے سچی توبہ کرا کریں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اس ٹائم تکلیف پریشانیوں میں یہ وہاں پر ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں 300 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل کے بعد، یا کسی بھی وقت بیٹھ کر، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ کر ہی اس کو پڑھیں، نہیں 300 مرتبہ بیٹھ کر پڑھیں، اور پڑھ کر
ایک بار درود شریف پڑھیں اور اللہ سے ظلم کے لیے دعا کریں اور معافی مانگیں کہ اللہ جو ہو گیا اسے معاف کرے، اور پھر لاسٹ میں ایک بار درود شریف کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حالات بدلے گا. لاک ڈاؤن کے ٹائم میں آپ سب کو یاد ہوگا کتنے کرٹیکل حالات تھے، تب